بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے تلفظ پہ غور کریں، کہیں سے ہم کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اب سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے شان نزول اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں سب سے پہلے لفظ آ جاتا ہے انا۔ یہ دو لفظوں سے مل کے ورڈ بنا ہے، انا شاد کے ساتھ اور نا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور نا کا مطلب ہوتا ہے ضمیر متصل ہے ہم، یہ دونوں مل گئے تو انا بے شک ہم۔ اعطیناک، اعطینا، اعطا ہے ماضی، ہم جیسے کہ اس لفظ پہ بھی ہم اگر غور کریں تو عطا کرنا، دینا، عطا کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعطینا ہم نے عطا کی یا دی، کا آپ کو، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو یا دی آپ کو۔ مراد، کا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کوثر، 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 حوض کوثر، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی جائے گی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو اس سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور دوسرا کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تجھے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوثر دیا، کوثر یعنی خیر کثیر یا حوض کوثر۔ فصل لربک وانحر، فصلی، فا پس یا تو، پس تو صلی نماز پڑھ، صلات سے نکلا ہوا ہے تو یہاں پہ صلی امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، نماز پڑھیں۔ لی ربی کا، لی کا مطلب ہے لیے، وجہ سے، ربی رب کا، اپنے رب کے لیے، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ وانحر، وا اور انحر، انحر نحر اونٹ کو ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں، تو وانحر اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، ان بے شک، شانئک، شانئ ہوتا ہے کہا جاتا ہے دشمن کو، کا آپ کا، بے شک آپ کا دشمن۔ یہ شانیہ خالصتاً عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہوا وہ، ابتر، ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو کہتے ہیں، جس کا نام و نشان ختم ہو جائے ایسے ان کو کہتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں حالت، اس شخص نے حالت ابتر کر دی یعنی بری کر دی حالت۔ اب ہم اس کے شان نزول پہ جاتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کس وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت میں سے ہے۔ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بعض لوگوں نے اس کو قبول کیا اور بعض نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ عرب میں اولاد نرینہ کو بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ تھی، بیٹے پیدا ہوئے لیکن ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے اس پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ابتر ہیں، یعنی معاذ اللہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کا اصل ختم ہو جائے گا، اور یہ جو دین لے کر آئے ہیں ان کے بعد ختم ہو جائے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے باپ کے قائم مقام بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی زیادہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس دین کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ابتر ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور یہ طعنے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ عاص بن وائل اسلام کے دشمنوں میں سے ایک بڑے دشمن تھے، عرب کے سردار تھے یہ، اور انہوں نے ہی عاص بن وائل نے ہی اس پروپیگنڈے کا آغاز کیا تھا۔ اس صورت میں جو ہے انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی،
تو یہاں کے دو مطلب ہیں، میں پہلے بھی بتا چکی، کوثر کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر دیا، یا دوسرا مطلب ہے خیر کثیر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی خیر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، اتنا بڑا دین آپ کو دے رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں جس سے آپ کو حاصل ہوں گی، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد نرینہ نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی نعمت سے نواز رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ہوں گے، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں ایک نہر دے دی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے، جس سے ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جب اللہ اتنی بڑی چیز سے نواز رہے ہیں تو دنیا میں اولاد نرینہ کا نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ غم کوئی غم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شکر ادا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شکر واجب ہے، اور شکر کا بھی طریقہ بتا دیا۔ وہ شکر کیا ہے؟ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے یہی ابتر ہوگا، اس کی ہی نسل ختم ہونے والی ہے۔ جسمانی بیٹے تو ہوں گے لیکن روحانی نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی نسلوں میں سے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، نہ عاص ابن وائل، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور نہ آج پوچھنے والا ہے۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ آج بھی بہت برے عنوان سے کیا جاتا ہے، ان کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی اولادیں بھی مسلمان ہوگی اور انہوں نے بھی کبھی اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کیا، ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس صورت سے ہم نے کچھ علمی باتیں سیکھی ہیں، تو ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کسی پر انعام کرتے ہیں یا احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ جب آپ کو کوثر عطا کی تو آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ دوسری علمی بات کیا ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ دو طریقے ہیں، ایک نماز کے ذریعے سے، دوسرا قربانی کے ذریعے سے۔ نماز لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا۔ مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جسم اور مال دونوں طریقوں کی عبادات شامل ہونی چاہیے۔ یہ صرف قانون بتا دیا۔ شکر کا طریقہ ہے جسمانی عبادت اور مالی عبادت، اور نماز جسمانی عبادت میں سب سے اہم رکن ہے تو اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اس میں باقی عبادات بھی آتی ہیں جیسے روزہ، حج وغیرہ، اور مالی عبادات میں صرف قربانی ہی نہیں ہے، باقی عبادات بھی آتی ہیں جیسے زکوٰۃ دے دی، فطرانہ دے دیا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق کو کھانا کھلا دیا۔ یعنی ہر وہ عبادت جس میں مالی قربانی کا عنصر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اور تیسری علمی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو روحانی نسل اس سے بڑھتی ہے۔ اگر شکر ادا نہیں کرتے تو اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے مشرکین کی اولادیں ان کو تو ملی تھی لیکن آج ان میں سے کوئی بھی ان کو یاد نہیں کر رہے۔ اگر کوئی شخص دیندار ہوگا تو مرنے کے بعد اس کی اولاد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نماز اور قربانی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔